نمازی عورت کے ساتھ نکاح کرنا کیسا ہے؟ اگر تو آپ کو خدشہ ہو کہ میں نکاح سے مماثل بن جاؤں گا تو جائز نہیں، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا تو جائز۔ کیوں؟ ہم مماثل کو کافر نہیں سمجھتے، کافر نہیں سمجھتے، گمراہ سمجھتے۔ گمراہی کے درجات ہوتے ہیں، چھوٹا بھی اور بڑا بھی درجہ ہے۔ اب گمراہ سے تعلق بنانا میں گمراہ کو ٹھیک کر لوں گا یہ تو ٹھیک ہے، گمراہ سے تعلق بنانا میں خود گمراہ ہو جاؤں گا یہ ٹھیک نہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس لیے میں کبھی کبھی ساتھ کہتا ہوں لڑکی مماثل ہو تو نکاح کی گنجائش نکل جاتی ہے، لڑکا مماثل تو اپنی بیٹی اس کو کبھی نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ کسی آدمی نے چیخ دی کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں غیر مقلد لڑکا ہو تو اپنی حنفی لڑکی اس کو نہ دیں، یا اگر مماثل لڑکا ہو تو حیاتی لڑکی نہ دیں، اور اگر غیر مقلد لڑکی ہو تو حنفی اس کو لے سکتا ہے، مماثل لڑکی ہو تو حیاتی میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ بیوی کو شریعت میں فراش کہتے ہیں بستر کو، ایک ہوتی ہے اوپر چادر، ایک ہوتی ہے نیچے چادر۔ اوپر والی چادر صاف ہونی چاہیے، نیچے والی گندی ہو تھوڑی سی اور گندی ہو جائے گی، اور کیا ہوگی؟ میری عادت ہے میں ہنسانے کے لیے بات نہیں کرتا، مسئلہ سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، لیکن ہمارا مسئلہ بتانے کا طریقہ ایسا ہے کہ لوگ ہنستے ہنستے قبول فرما لیتے ہیں، اور میں اس کی نظیر پیش کرنے لگا۔ فقیر وہ جو نظائر پیش کرتا ہے میں نظیر پیش کرنے لگا۔ تصویر اگر اوپر لٹکی ہو اور آپ نماز پڑھیں تو مکروہ ہے، اور تصویر پاؤں کے نیچے ہو اور آپ اوپر کو روند کے چلے جائیں تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا، تو ایک چیز اوپر ہو اور ایک چیز نیچے ہو، حکم میں فرق ہے نا، ایک چادر فراق اوپر اور نیچے دونوں میں فرق ہے۔ اور پھر اگلی بات میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی اہتمام کرے کہ ہر بندہ نہ کرے، وہ کرے جس میں ہمارے پاس حیاتیت پڑی ہے نا وہ کرے، وہ نہ کرے جس نے پڑھا نہیں مسئلہ۔ کیوں؟ ان کی لڑکی تیاری کر کے آئے گی اور آپ نے تیاری نہیں کی ہوگی تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر آپ کو منگنی کسی مماثل لڑکی سے ہو جائے تو فوراً مفتیٰ کے پاس آ جائیں، حیات العلم اور کورس کر لیں، پھر آپ نکاح کریں۔ کوئی آدمی شادی کرنا چاہے اور اس میں کچھ کمزوری ہو حکیم کے پاس جائے، اپنا علاج کرے، پھر نکاح کر لے۔ ایک کمزوری جسمانی ہے، ایک روحانی ہے۔ جب جسمانی کمزوری کسی بدو میں جائے اور جب روحانی کمزوری ہو تو پھر مرکز اعلیٰ سنت اور خان کام کیا ہے۔ اور ہمارے پاس آنے والا کمزوری جسمانی رکھتا ہو، اللہ کا شکر ہے ہم اس کا علاج بھی جانتے ہیں، روحانی کمزور رکھتا ہو ہم اس کا علاج بھی جانتے ہیں، اور ایسا بھی تمہیں نہیں ملے گا جو روحانی کو جسمانی دونوں کمزوریوں کو دور کر دیتا۔ میری بات میں نے کہا میں مذاق میں نہیں کرتا، نہ میں ہنسانے کے لیے کرتا ہوں، میں بات سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ جب آدمی کے پاس کوئی دولت موجود ہو تو بتانا چاہیے کہ یہ دولت ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔